اردو کے مشہور و معروف شاعر داغ دہلوی کے نام سے منسوب ہے۔ دلی میں چاندنی چوک کے علاقے میں یہ کوچہ استاد داغ دہلوی، آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ اس میں ہندی میں لکھا ہوا ہے، لیکن اردو کو بھی جگہ دی گئی ہے کیونکہ اردو بہرحال داغ کی زبان تھی۔ یہ اس طرف دور تک جو یہ سڑک جا رہی ہے، سامنے لال قلعہ ہے جس لال قلعے سے بھی داغ کی وابستگی رہی، اور اس طرف جب ہم پینٹ کرتے ہوئے جا رہے ہیں یہ دوسری طرف مسجد فتح پوری ہے۔ داغ کی والدہ وزیر بیگم اور چھوٹی بیگم جو محمد یوسف کشمیری سادہ کار کی 3 بیٹیوں میں سب سے چھوٹی اور سب سے حسین تھیں، 1813 کے آس پاس پیدا ہوئی تھیں۔ وہ 1830 میں تقریباً 17 برس کی عمر میں نواب شمس الدین احمد خان سے وابستہ ہوئیں، اور اس وابستگی کے 1 سال بعد 25 مئی 1831 کو بدھ کے دن داغ کی ولادت ہوئی۔ چاندنی چوک کے جس مکان میں داغ پیدا ہوئے وہ نواب شمس الدین احمد خان ہی نے چھوٹی بیگم کو دلا رکھا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ داغ کا اصلی نام ابراہیم تھا، بعد میں انہیں نواب مرزا کہا جانے لگا۔ داغ 4.25 سال کے ہوں گے جب ان کے والد شمس الدین احمد خان کو انگریزی حکومت نے پھانسی کی سزا۔ داغ چاندنی چوک کے جس کوچے میں پیدا ہوئے تھے، اب اس کا نام انہی کے نام پہ کوچہ استاد داغ رکھا گیا ہے، جس کا بورڈ آپ یہاں دیکھ پا رہے ہیں۔ ویاپار منڈل نے ہندی میں یہ بورڈ لگایا، لیکن اتنا کرم ضرور کیا ہے کہ دونوں طرف بزبان اردو بھی یہ لکھ دیا کوچہ استاد داغ۔ یہیں سے چند قدم کی دوری پہ ایک راستہ بلی ماران کی طرف یہ مڑتا ہے سامنے، اور یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کوچہ استاد داغ۔ دونوں طرف غور کریں گے تو اردو میں بھی لکھا ہوا ہے۔ دلی کے چاندنی چوک علاقے میں لال قلعے سے مسجد فتح پوری کی طرف جب آپ بڑھیں گے تو بائیں ہاتھ کو جو راستہ بلی ماران کی طرف مڑتا ہے اس سے ذرا پہلے یہ کوچہ استاد داغ پڑتا ہے۔ یہاں کپڑوں کا بیابار ہوتا ہے، سارے ہندوستان سے لوگ خریداری کرنے کے لیے چاندنی چوک کے ان علاقوں میں آتے ہیں۔ یہ پرانی عمارتیں یہاں پہ ہیں، اور یہیں سے ایک راستہ بلی ماران ہوتا ہوا گلی قاسم جان کی طرف جاتا ہے، جہاں غالب سکونت پذیر تھے، اور غالب سے ملنے کے لیے داغ اکثر گلی قاسم جان کی طرف ہی جایا کرتے ہیں۔ یہ ہے کوچہ استاد داغ دہلوی، چاندنی چوک، دہلی۔